اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ ترجمہ: جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا یہ تو صریح بہتان ہے۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اس معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کرے، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم والا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو ابو بکر جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مستوحہ کی مدد کیا کرتے تھے نے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں مستوحہ کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ایسی باتیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ غربت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستوحہ سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا، اللہ کی قسم جب تک مستوحہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین میرا حال پوچھتے، تم عائشہ کو کیسے سمجھتی ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور ان کی بہن حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہا اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسری تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ بخاری۔ میری بہنوں، آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ کر لیا۔
اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے یہاں کیا بلند مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں سورۃ نور نازل فرما دی۔ جو لوگ بدگمان ہو کر یوں ہی الزام تراشنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے سورۃ نور ایک روشنی ہے کہ اس سے اپنے اخلاق کو اندھیرے میں جانے سے بچائیے اور بہتان ترازیوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے کردار کو روشن رکھیے۔ ذرا غور تو کیجیے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے، کافروں اور منافقوں کی بکواسات کے جوابات دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب شعر کہتے تھے تو انہیں روح القدس یعنی جبرائیل امین کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب وہ منافقین کو پیروپگنڈے کے بہاؤ میں بہہ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو بے شک وہ سورۃ نور کے نزول کے بعد تاب ہو گئے۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے ام المومنین سے کہا کہ آپ انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ نور میں فرما دیا کہ ان میں سے جو شخص تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کہ ام المومنین نے فرمایا، اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ حضرت حسان آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے کہ ام المومنین نے فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو۔ قارئین کرام، حضرت حسان رضی اللہ عنہ بے شک جنتی ہے، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت کا جو بڑا حصہ دار بنا وہ تو بے شک عبداللہ بن ابی مناف تھا۔ لیکن حضرت حسان رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہ حال تھا کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورت پر الزام تراشی اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ العرض اللہ نے صدیق کائنات رضی اللہ عنہ کی عزت کی حفاظت کی گواہی عرش سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا کہ مومن عورت اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔